رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں، کبھی کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتے نہ چلے جانا، اس لیے کہ وہ گناہ بہت بڑا ہے۔ جو گناہ پکڑ کا سبب بن جائے وہ نیکی بہت بڑی ہے، جو نیکی بخشش کا سبب بن جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، بہت معمولی قسم کی عورت، جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، بالکل ان پڑھ قسم کی، بالکل معمولی قسم کی عورت۔ یہ عورت جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب کہیں تشریف فرما تھے، بالکل ان پڑھ تھی، لیکن اس نے انتقال سے پہلے بڑی بہترین آواز کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس آیت شریفہ کی تلاوت شروع کی۔ سارے حیران ہو گئے کہ اس بیچاری کو تو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، قرآن پڑھتی ہے اور اتنی بہترین آواز سے اور اتنے بہترین انداز سے یہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ کہا جی میرے سامنے فرشتے ہیں اور وہ مجھے مخاطب کر کر یہ آیت شریفہ پڑھتے ہیں اور ان کو سن کر میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان فرشتوں سے جلدی سے پوچھ لو کہ یہ اعزاز کس عمل کی وجہ سے ہے؟ میں تو ایک عام سی معمولی سی عورت تھی۔ تو اس عورت نے تھوڑی دیر کے بعد کہا جی میں نے پوچھا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو نے دکان سے تیل منگوایا تھا، تیل دینے والے نے جب تیل دے کر واپس بھیجا تو غلطی سے اس کا 1 روپیہ، اس زمانے میں روپے سکے وغیرہ ہوتے تو روپیہ اس کا اس تیل کے اندر گر گیا۔ جب وہ برتن تیرے پاس پہنچا تو نے یہ دیکھا، حالانکہ تو وہ روپیہ رکھ سکتی تھی، تو نے کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے، تو نے واپس بھیج دیا۔ اللہ پاک نے اس عمل کو پسند فرما کر اسی وقت تیری جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس کس عمل پر کیسے کیسے بخشش کا معاملہ فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکیوں کے درجات ہیں، اور نیکیوں کے درجات صرف سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے کہ یہ نیکی فلاں نیکی سے بڑی ہے اور یہ گناہ فلاں گناہ سے بڑا اور چھوٹا ہے، لیکن بڑی نیکی وہی ہے جو قبول ہو جائے اور بڑا گناہ وہی ہے جس پر پکڑ ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ بایزید بسطامی کا مقام مرتبہ اولیاء کی جماعت میں ایسا ہے جیسے فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اتنے اونچے درجے کے بزرگ۔ بہت ساری کرامات، بہت سارے واقعات وہ اپنی جگہ پر۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی نیکی پیش کرو۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری چیزیں دیکھی، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مجھے مسئلہ نظر آیا۔ میں نے سوچ کر کہا کہ جی میں آپ کے دربار میں وحدانیت لے کر آیا ہوں، نماز پیش نہیں کی، روزہ پیش نہیں کیا کہ شاید کوئی غلطی نکل آئے۔ اللہ والے تھے، اللہ کی ایک ہونے کا یقین تو دل میں پکا تھا، کہا میں نے وحدانیت پیش کر دی۔ جب میں نے وحدانیت پیش کر دی تو اللہ نے فرمایا اذکر لیلۃ اللبن، اس رات کو یاد کرو جب تمہارے پیٹ میں درد ہوا اور تم نے کہا کہ میں نے دودھ پیا تھا اس کی وجہ سے درد ہو گیا۔ وحدانیت کہاں ہے تمہارے پاس؟ بایزید فرماتے ہیں کہ میرے تو رنگ اڑ گیا، ہوش اڑ گئی کہ یہاں ایک ہی چیز پیش کی تھی اس میں بھی غلطی نکل آئی، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں پریشان نہ ہو، ایک نیکی ہے تمہاری۔ ایک سردی کی رات تھی، ایک کتا ٹھٹھرتا تھا اور تو نے اس کو اٹھا کر لحاف کے اندر سلا دیا اور وہ بیچارہ سردی سے بچ گیا، ہم نے اس دن ہی تیری جنت کا اور ولایت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔